إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اور صلی اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی ابتدائی اور شروعاتی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں رب العزت نے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے پیغمبر. دراصل غار ہرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے گھر کی جانب لوٹ کر آئے اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. آپ کو چادر اڑھا دی گئی. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کے لقب سے نوازا گیا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، رات کے اکثر حصوں میں آپ قیام کیجئے. نصفہ، رات کے آدھے حصے میں قیام کیجئے. او انقص منہ، یا آدھی رات سے کم میں قیام کیجئے. او زد علیہ، یا پھر آدھی رات سے زیادہ میں آپ قیام کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. حضرات، ہم سب ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. رب العزت سے دعا ہے ہم سب کی ہوئی عبادتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور بقیہ جو ایام ہے ہمیں مزید اور زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماہ رمضان میں روزے کے بعد جو دوسری اہم عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے، جسے تہجد اور تراویح بھی کہا جاتا ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں اسی عظیم عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. 3 اصطلاحات ہیں: قیام اللیل، تہجد اور تراویح. یہ تینوں الگ الگ عبادتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی عبادت کے الگ الگ نام ہیں. رات کی ہی نماز کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور اسی نماز کو رمضان کے مہینے میں ہم عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. یہ تینوں الگ الگ عبادتیں اور الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. قیام اللیل اور تہجد یہ 2 الفاظ ہیں جنہیں اکثر یاد کیا جاتا ہے. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ 2 الفاظ کثرت سے آپ کو ملیں گے.
اور اہل ایمان کے اندر ان کی زندگیوں میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں جو صفات ہونی چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو اچھائیاں اور بھلائیاں ہونی چاہیے، رب العزت نے قرآن مجید کے بہت سی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ مومن جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں، جنت میں داخلے کے مطمئن ہوتے ہیں، اور جنت میں داخلے کی آرزو اور خواہش مند لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے آگ سے، نار جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب مومنین کی صفات ہیں، اور انہی مومنین کی صفتوں میں، خوبیوں میں ایک عظیم خوبی تہجد کی نماز بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن، اللہ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جہاں صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے ساری رات سجدے اور قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے پہلوؤں کو، اپنے جسم کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ وہ جب بستر پر آرام کے لیے جاتے ہیں، اچانک انہیں عذاب جہنم کا خوف ستاتا ہے۔ وہ جب آرام کے لیے بستر پر جاتے ہیں، اچانک انہیں قبر کی گہرائیاں اور تاریکیاں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ آرام کرنے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، حشر کے میدان میں ہونے والی مشقتیں انہیں یاد آ جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اس سے اچھی امیدیں لیے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر وہ اپنے رب کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے رزق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ یہ سب بہت سی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اہل ایمان کی زندگی میں نماز تہجد اور قیام اللیل اور تراویح یہ ایک لازمی جز اور ایک لازمی حصہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کی اہمیت آپ صرف ایک ہی بات سے لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی عبادت ہے یہ، کتنی فضیلتوں والی نماز ہے یہ، کتنی برکتوں والی نماز ہے یہ، کہ پہلی وحی جب آپ نبی ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آسمان سے آنے والی وحی نے سب سے پہلے جس عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ نماز تہجد کا تھا۔ قم اللیل الا قلیلا۔ دوسری وحی میں اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، رب کے لیے قیام کرو، راتوں میں قیام کرو، اکثر حصوں میں، تھوڑے حصوں میں آدھی رات۔ تو اس کی اہمیت، اس نماز کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے عملی عبادت جو سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا وہ نماز تہجد تھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر رات میں قیام کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نَافِلَةً لَكَ، یہ ذاتی ہے آپ کے لیے، یہ مزید عبادت ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے بعض مفسرین کرام نے نَافِلَةً لَكَ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ تہجد کی نماز یہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، گرچہ امت کے لیے نفل تھی۔ یہ فرض تھی گرچہ امت کے لیے نفل تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے کہ حالت سفر میں بھی آپ نے اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ سفر کی حالت میں جہاں شریعت نے ہمارا اور آپ کا اتنا خیال کیا ہے، مسافر ہے، پریشانیوں سے گزرے گا، مشقتوں سے گزرے گا، تکلیفوں سے گزرے گا، وقت پر سونے نہ ملے گا، وقت پر سکون نہ ملے گا، وقت پر کھانا نہ ملے گا، وقت پر سونے نہ ملے گا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے کہا کہ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت میں پڑھ لو، قصر کر کے پڑھ لو۔ سنتیں جو ہے شریعت نے کہا کہ تمہارے لیے معاف ہے۔ سفر کی ان مشقتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد اور قیام اللیل کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی آپ نے پڑھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا یہ معمول تھا
کہ من کل لیلہ اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد رات کے ہر حصے میں پڑھی ہے۔ آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں تہجد پڑھی، آپ نے رات کے درمیانی حصے میں قیام اللیل کیا، اور آپ نے رات کے آخری حصے میں آخری پہر میں بھی آپ نے نماز تہجد کو پڑھا۔ یہ آپ کا معمول رہا، لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر آپ اپنی زندگی میں رات کے آخری پہر میں نماز تہجد اور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور اس عظیم عبادت کو انجام دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال رات کے آخری پہر میں آسمان سے دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ آواز لگاتا ہے، من یسألنی، کون سا وہ میرا بندہ ہے جو حاجت مند ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آئے اس پہر میں، اس موقع پر، اس وقت میں، رات کے آخری لمحے میں وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی ضرورت کو پوری کروں گا، آتی میں اس کو دوں گا، جو وہ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، میں فرماتا من یدعونی، کون سا میرا بندہ ہے جس کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، الجھنوں میں ہے، بے چینیوں میں ہے، اور پھر وہ کون سا بندہ ہے جو رات کے آخری پہر میں مجھ سے دعائے شفا کرے، مجھ سے دعائے مصیبت کرے کہ اللہ اس کو مصیبت کو ہٹا دے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اسے مصیبتوں سے نجات دوں گا، اسے بیماریوں سے شفا دوں گا، اور اسے الجھنوں سے سکون اور اطمینان عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں یستغفرنی، کون ہے جو میرا گنہگار بندہ ہے، نافرمانیاں کرتے کرتے اس کے دل سیاہ ہو چکے، اس کے دل کالے ہو چکے، رب کا دربار چھوڑ چکا ہے، وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، وہ کون ہے وہ میرا بندہ، من یستغفرنی، جو رات کے آخری پہر میں تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر مجھ سے اپنی بخشش طلب کرے، مجھ سے مغفرت مانگے، اور مجھ سے معافی کا طلبگار ہو جائے، اور فاغفر لی، میں اسے معاف کر دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ رات کا یہ وہ آخری پہر ہے جس میں اللہ رب العزت سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں قیام اللیل اکثر کیا ہے۔ دیکھو، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہو، کامرانیاں چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو، رفعت و بلندیاں چاہتے ہو، تو شریعت کہتی ہے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی بنیادی چیزوں کو حاصل کرو، اور اللہ کی بندگی کے لیے نماز تہجد کا قیام کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو۔ یہ نماز تہجد ہی ہے جو آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ اے میرے پیغمبر رات میں آپ قیام کرو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، ہوگا کیا؟ عسى ربك ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ جانتے ہیں آپ یہ مقام محمود کیا ہے؟ حشر کے میدان میں یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اولاد آدم میں صرف ایک شخص کو ملنے والی ہے وہ جگہ، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ ملے گی، اور وہ عظیم جگہ ہوگی جہاں حشر کے میدان میں پوری انسانیت تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، پسینوں سے شرابور ہو کر یہ دعائیں کر رہی ہوگی، اللہ جنت ملے یا جہنم، پر حشر کی تکلیفوں سے تو ہمیں نجات دے دے، جہاں سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، پسینوں میں لوگ شرابور ہوں گے، وہ تمنا یہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ جنت ملے یا جہنم، کم سے کم میزان تو قائم کر دے، حساب و کتاب کا معاملہ تو شروع کر دے۔ ایسی وہ مقام ہے، وہ ایسی وہ جگہ ہے، وہ مقام محمود جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ساری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے، ساری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں ملا؟ نماز تہجد کی پابندی کی وجہ سے، تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور اس امت کے لیے بھی اعزاز اور انعامات اور اکرامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، خدمت دین کے لیے اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کر دی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی بلندی کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، یہ وہ علماء تھے، یہ وہ صلحاء تھے، اور یہ متقی اور پرہیزگار تھے جن کی زندگیوں میں تہجد گزاری ایک لازمی حصہ تھی۔ وہ تہجد گزار تھے، وہ اتنے بڑے بڑے کام جو اس دنیا میں کر کے گئے، وہ ان کی تہجد گزاری کی یہ برکت ہوا کرتی تھی، اللہ کی جانب سے یہ رحمت ملا کرتی۔ اس امت کے لیے آغاز ہے کہ تہجد گزاروں کے لیے جنت بہت قریب ہے،
جنت بہت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. کہ اے لوگوں آپس میں سلام خوب پھیلاؤ, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام رشتہ داریوں کی توڑنے کی جرأت نہ کرو, اسے جوڑ کے رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قیام کرو, نماز پڑھو جبکہ پوری دنیا ساری انسانیت سو رہی ہو. اس کی برکت یہ ہوگی کہ تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے, کچھ ایسے حجرے ہوں گے, کچھ ایسے روم ہوں گے جو جہاں ایسی حالت ہوگی کہ اندر کے سارے حسین مناظر باہر کے لوگ دیکھیں گے اور باہر کے سارے لوگ اندر کے حسین مناظر دیکھ رہے ہوں گے, بالکل صاف اور شفاف جیسے شیشہ ہوتا ہے اس طرف کے مناظر بھی دکھنے میں آتے ہیں, اور اس طرف کے مناظر باہر والا اندر کو دیکھے, اندر والا باہر کو دیکھے. ایسے صاف اور شفاف کمرے اور حجرے جنت میں تیار کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ حجرے میں کون ہے جن کو اتنی نعمتیں ملی ہیں, دیکھ دیکھ کر لوگ رشک کریں گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان حجروں میں رہے گا کون, ان حجروں میں ٹھہرے گا کون, بسیرا کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمن اطاب الکلام, جو اچھی گفتگو کرے گا, اچھی بات کرے گا, میٹھی زبان رکھے گا, نرم لہجہ رکھے گا, نرم طبیعت رکھے گا, جب بولے گا تو اس کے منہ سے, اس کے زبان سے کانٹے نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں گے, اس کی زبان میٹھی ہوگی. اطاب الکلام واطعم الطعام, اور جو ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہوں گے. والناس وقائما باتت قائما والناس نیام, اور وہ جو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جنتوں کی بشارتیں جس پر مل رہی ہیں. اور آپ جانتے بندہ تہجد گزاری کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا بے پناہ مستحق ہوتا ہے, اور وہ رحمت جس رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو, تمہارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, اور تم کتنی ہی نیکیوں اور تقوی گزاری کے مالک کیوں نہ ہو, نہیں جا سکتے جنت میں جب تک کہ تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کی نیکیاں بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی؟ کہا نہیں, میری نیکیاں, دیکھو پیغمبر ہے, رسول ہے, صادق الامین ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں میری نیکیاں بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہو. تو اللہ کی رحمت تہجد گزاروں کو مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرماتا ہے اس شوہر پر جو رات کی تاریکیوں میں, رات کے آخری پہر میں خود اٹھتا ہے, نماز تہجد پڑھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے. ارے بیوی اٹھو, جس رب کا اتنے احسانات ہیں, جس رب کی دی ہوئی سانسوں پر زندگیاں گزر رہی ہے, اٹھو, رات کی تاریکی میں اٹھو, اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. اگر وہ بیوی نہیں جاگتی ہے, شوہر پانی کے 2-4 چھڑکاؤ کرتا ہے, اب تو اٹھو, اب اٹھو, اللہ اس شوہر پر رحم فرماتا ہے. اور اس کے خلاف بیوی جو خود اٹھتی ہے, رات میں اللہ کے لیے قیام کرتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, اور پھر اپنے شوہر کے چہروں پر اگر جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا ہے, پانی کے چھینٹے مار دیے. اٹھو, تم پر بھی اللہ کے احسان ہے, تم پر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, تم بھی اٹھو, اس کے شکر گزار بنو اور اللہ کے لیے قیام اللیل کرو, رات کی نماز پڑھو. اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. دیکھو رمضان کے مہینے میں تو ہم تراویح کی شکل میں قیام اللیل کر رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کوشش کرو رمضان کے علاوہ مہینوں میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت پڑھو, نہیں, رمضان ایک تربیت کے لیے آتا ہے, خود اپنے نفس کی تربیت کرو, ضروری نہیں ایک بیگ 8 رکعت پڑھو, آنے والی ہر رات میں 2 رکعت سے شروع کرو, 2 رکعت پڑھو. جب 2 رکعت کی عادت پڑ جائے 4 رکعت کی کوشش کرو, 4 رکعت کی عادت پڑ جائے 6 کی پڑھو, جب 6 کی عادت پڑ جائے تب 8 پڑھو. صرف 2 رکعت اگر آخری پہر میں رات کے حصے میں اٹھ کر کوئی قیام اللیل کرتا, صرف 2 رکعت, تو وہ 2 رکعت اتنا مقام رکھتی ہے اور اتنا اعلیٰ اور اتنا رفعت و بلندی کا وہ منصب رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین,
جو میرا بندہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر قیام اللیل میں نماز تہجد میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ 10 آیتیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی رکعت میں فرض کرو آپ تہجد پڑھ رہے ہو 2 ہی رکعت، پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیے، دوسری رکعت میں وہی پڑھ لو، جائز ہے، دونوں رکعتوں میں پڑھ لو۔ 10 آیتوں پر مشتمل اگر آپ نے قیام اللیل کر لیا، اللہ کے نبی بشارت سنا رہے ہیں لم یکتب من الغافلین، اللہ کی جانب سے اس بندے کو ضمانت مل جاتی ہے، گارنٹی مل جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ میرے غافل ہو جانے والے بندوں میں سے نہیں ہے، یہ بیدار ہے، ابھی اس کی سانسوں میں میرا ڈر سمایا ہوا ہے، ابھی رحمت میری اس کے ساتھ میں ہے۔ لم یکتب من الغافلین، تم سے کم یہ غافلوں میں سے نہیں ہے، ابھی بھی اللہ کا ڈر اس کے دل میں۔ ومن قام بمئة آیہ، اگر کوئی 100 آیتیں پڑھ کر قیام اللیل کرتا ہے، کتبہ من المقنطرین، کہ اللہ رب العزت اس کے نام کو فہرست میں اطاعت و فرما برداری گزاری کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ جو 1000 آیتیں پڑھتا ہے بے شمار اجر و ثواب لے جانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ لوگ خواب دیکھتے تھے اور فجر کے وقت نبی سے اس کی تعبیر پوچھتے تھے۔ میں آرزو کرتا تھا، امید کرتا تھا میں بھی کوئی خواب دیکھوں جس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھ کو لے کر جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جب جہنم کے قریب میں ہوا تو میں ڈر گیا، اور اس لیے کہ جہنم میں نے دیکھا کہ بہت سارے میرے پہچان والے ہیں جو جل رہے ہیں۔ میں اس حال پر اس منظر کو جہنم کو دیکھ کر اعوذ باللہ من النار کہا کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نار جہنم سے۔ مجھے ڈر گیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ جب عبداللہ ابن عمر ڈر گئے تو کہا ڈرو مت۔ پھر صبح ہوئی اور میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت حفصہ نے پیارے نبی سے یہ خواب کا تذکرہ کیا کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب دیکھا، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی قائما، یہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے نوجوان ہیں، اے کاش یہ راتوں کو تہجد گزاری کیا کرتے، راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کے بعد ساری زندگی آپ رات میں بہت کم سوتے رہے، اور آپ کی تہجد کی نماز کا یہ عالم تھا، آپ جانتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ جاتا، پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر اپنے آپ کو اتنا آپ تھکا کیوں رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقتوں میں اتنا کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک میں سوجن آ جائے، ورم آ جائے اور پیر موٹے موٹے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، جس رب نے مجھے سارے نبیوں سے افضل نبی بنایا، اور جس رب نے مجھ پر اتنی زیادہ نعمتیں اور احسان کیے ہیں، کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ اور آپ کی نماز تہجد کا یہ عالم تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے تھے، نماز تہجد، میں بھی گیا آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا بغل میں، ابھی تک آپ تنہا تھے، اب جماعت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، پڑھتے رہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب رکوع کریں، لیکن نہیں، سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی، سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہو گئی۔ اب میں نے یقین کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ابھی ہاں رکوع کریں، لیکن نہیں، آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اور اب حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے رہی تھی، میں کھڑا ہونے سے بہت مشقتوں میں گزر رہا تھا، اور اللہ کے نبی سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیے۔ میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، نہیں کیا، سورہ نساء پوری تلاوت کر ڈالی، اور اس کے بعد میں نے کہا اب ختم ہو گئی شاید رکوع کریں، نہیں، اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا، اور سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، حدیث میں یہ تینوں ترتیب سے صورتیں اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت کو کم و بیش 5.25 پاروں پر مشتمل آپ نے تراویح کی نماز کی ایک رکعت پڑھی۔ سوچو کتنی لمبی رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کی نماز پڑھی 5.25 پاروں پر مشتمل، یہ ضرور نہیں کہ بقیہ 8 رکعتوں میں یہ ایک رکعت کی کیفیت حذیفہ ابن یمان بیان فرما رہے ہیں، اور تلاوت کا یہ انداز تھا باقاعدہ ٹھہر کر اور اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اور دعاؤں کے ساتھ۔ نفلی نمازوں میں سنتوں میں دوران تلاوت دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ یہ نماز کا اہتمام کیا۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکثر انفرادی پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز رمضان میں بھی انفرادی پڑھتے تھے،
لیکن رمضان کے مہینے میں ایک بار 3 رات آپ نے تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھی. 3 رات. جب صحابہ کرام کا شوق دیکھا، امڑتا ہوا سیلاب دیکھا، بڑی تعداد میں لوگ آ کے جمع ہو رہے ہیں، 4تھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نہیں نکلے، حجرے سے نہیں نکلے، اس خوف سے کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. لیکن 3 راتیں آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ کر اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ تہجد اور تراویح اور قیام اللیل رمضان پورے مہینے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. 3 رات آپ نے پڑھ کر دکھا دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابتدائی دور میں لوگ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، 2 4 کر کے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور دیکھا مسجد نبوی میں الگ الگ لوگ تراویح کی نماز جماعت بنا کے پڑھ رہے، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 6. حضرت عمر نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے. اور یہ کوئی نیا کام نہیں، اللہ کے نبی 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھا چکے تھے. اس کو دائمی اور مستقل طور پر قائم کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سارے لوگوں کو پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. تراویح کی نماز اسی وقت سے پورے رمضان با جماعت ادا ہونے لگی. اور 2 4 دن کے بعد حضرت عمر پھر نکلے اور دیکھا وہ مجمع اور وہ بھیڑ اور ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جماعت سے پڑھتا ہوا تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور کہا نعمت البدعۃ ھذا، بڑا ہی انوکھا منظر ہے، بڑا حسین منظر ہے. یہاں پر لوگوں نے کہا کہ دین میں بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اچھی بدعت بری بدعت بھی ہوتی ہے. دلیل پکڑا کہ عمر بن خطاب نے یہاں پہ بدعت حسنہ کو رائج کیا اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. لیکن یہاں حضرت عمر بن خطاب نے بدعت کا جو نام لیا یہ اصطلاحی طور پر نہیں تھا، بلکہ بدعت کے لفظی معنی عربی میں ہوتے ہیں انوکھی چیز، انوکھی چیز، عجب سا انداز، سنہرا موقع. اس معنی میں لے کر حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ سارے لوگوں کو پیچھے ایک امام کے کھڑا کر دیا اور پھر پورے رمضان جماعت سے پڑھی جانے لگی. یہ عربی زبان کی ناواقفیت ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، ورنہ دین میں نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیئہ ہے، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت گمراہی کے ہیں، کوئی بدعت اچھی بری نہیں ہوتی، بدعت سب کے سب گمراہیوں کی طرف لے جانے والی ہے. تو حضرت عمر نے یہاں لفظی معنی مراد لیا تھا اور انوکھا منظر تو ہوتا ہی ہے. تراویح کی نماز دیکھو، وہ کیا بچوں میں پیروں میں طاقت نہیں ہوتی، پیچھے کھڑے ہو کر وہ بھی نماز کا لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں. وہ ہمارے بزرگ جن کے جسموں سے لسی ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، لیکن شوق عبادت یہ کہ گھنٹوں وہ تراویح کی نماز میں قیام کیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی شوق عبادت کی مدح و ثنا ہے. ذرا بتاؤ یہ انوکھا منظر نہیں ہے جو عمر بن خطاب نے کہا تھا؟ تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بزرگ جن کے پاس سکت نہیں، وہ بھی بیچارے شوق رکھتے ہیں اور ضروری ہے برداشت کریں. یہ عبادت ہے، قیام اللیل ہے، تاکہ اس نماز کی روح ہمیشہ کے لیے باقی رہے اور الحمدللہ یہ اسی طرح قائم رہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 2 منٹ کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نے رات کا قیام اور رات کی نماز نہیں پڑھی. یعنی مسنون رکعت 8 تراویح کی ہے اور 3 وتر کی ہے، 11 رکعت. ہاں چونکہ یہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو جائز کہا ہے علماء نے، لیکن زائد نماز پڑھ کے آپ اس کو سنت کا نام نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ ایک ایسا عمل منسوخ کر رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں، اسے سنت کا نام نہیں دے سکتے. یہ غلط بات. مسنون رکعات جو ہے وہ 11 ہے، 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ قرآن مجید کو ہم نے ختم کرنے کا مقصد بنا لیا ہے، تراویح کے قیام کا مقصد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بعض حفاظ کرام بڑی رفتار کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یعلمون تعلمون کر کے کوئی ایک دن میں قرآن ختم کر کے تراویح کے لیے نماز سے چھٹی لے رہا ہے، کوئی ایک عشرے میں قرآن مجید کو ختم کر کے بقیہ 20 دن تراویح کی نماز سے چھٹی لے رہا ہے. وہ دنیا کی محبت اور وہ بزنس، وہ تجارت، وہ کاروبار آج دنیا پہ انسانوں پر غالب آ چکی ہے. وہ قرآن ختم کرنا مقصد سمجھتے ہیں. نہیں، قرآن مت ختم کرو، تراویح کی نماز کا ہمیں قیام کرنا ہے، رات کی نماز کا ہمیں قیام کرنا ہے. 29 یا 30 جو بھی رمضان کے ہوتے ہیں، آخری رمضان تک ہمیں تراویح کی نماز با جماعت افضل طور سے ہمیں ادا کرنا ہے. قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہ تو تراویح کی گستاخی ہوتی
ہوتی ہے، یہ تو قرآن کی شان میں توہین ہوتی ہے۔ ایک لفظ بھی صاف نہ ہو اور یوں ہی پڑھتے پڑھتے تراویح 2 دن میں 3 دن میں 1 ہفتے میں ختم کر کے پھر آزاد ہو جاؤ، کماؤ کھاؤ، دنیا کے لیے آئے ہو، اللہ کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی، آپ کو 29 یا 30 رمضان تک تراویح کی نماز باقاعدہ امام کے ساتھ افضل صورت اختیار کرتے ہوئے آپ کو ادا کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کے تلاوت آپ کو ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے۔ یہ غلطی ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں بھی تراویح، تہجد، قیام اللیل سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جب ختم ہو جائے ہر رات میں آہستہ آہستہ ہم اور آپ انشاءاللہ 2 4 کر کے اس تہجد کی نماز کا قیام کریں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ یہ ایک انفرادی تعلق ہوتا ہے، ایک الگ سا تعلق ہوتا ہے۔ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے نا، یہ ایک اجتماعی تعلق ہوتا ہے رب سے، اللہ سے۔ لیکن جو تراویح کی نماز ہوتی ہے بندہ جب اکیلے پڑھتا ہے اس کا انفرادی تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اور جب اکیلے میں اپنے رب سے کوئی روتا ہے تو مثل وہی روزہ کے آ گیا کہ جیسے روزہ ریاکاری کو سے آدمی کو بچاتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کا ایمان ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بند کمرے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا کی آنکھوں سے بند ہے، کچھ نہیں کھا رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نہ پی رہا ہے، اس لیے کہ ریاکاری اس کے دل میں نہیں ہے، خالص رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے۔ بالکل ایسے ہی قیام اللیل کا معاملہ ہے کہ رات میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ اس آدمی کے منظر کو دیکھ کے ہنس پڑتا ہے کہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ سب سو گئے ہیں اور اکیلے اٹھا ہے، وضو بنایا ہے، مصلی بچھایا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہے اس کا رب ہے اور اس کی نیکیاں ہیں، اس کے رب کا اجر و ثواب ہے، وہ ریاکاری سے دور ہے، دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی ہے، لیکن وہ اپنے رب سے قیام اللیل اور تراویح اور تہجد کی نماز میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہماری صحت و تندرستی سے گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات پر زندہ رہیں، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان کیے ہیں۔